السلام علیکم، میں وکیل الرحمان۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں روز نئے انکشافات سامنے آ رہے، جرائم کے چہرے سے نئے پردے ہٹ رہے ہیں اور نئے ایسے نیٹ ورک سامنے آ رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آس پاس ہو کیا رہا ہے۔ پولیس کا کردار، کسٹم کا کردار، یہاں تک کہ جج کا کردار بھی جو ہمارے سامنے آیا ہے، اس سے جو ہے وہ بڑا ایک مایوس کن سی صورتحال نظر آ رہی ہے آس پاس۔ اور ان تمام یہ جو جرائم کی تہ در تہ جو جرائم ہے، اس میں سے سب سے زیادہ جو تشویشناک بات وہ یہ ہے کہ چاہے مقتول مصطفیٰ ہو یا چاہے قاتل ارمان ہو یا چاہے ساجد حسن کا بیٹا ساحر حسن ہو، منشیات اور نوجوانوں میں منشیات کا استعمال، ڈرگ ڈیلر بننا اور یہ نیٹ ورک، یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اور یہ کس طرح یہ پھیل رہا ہے اداروں کے ناک کے نیچے، اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے سینئر صحافی عادل جواد سے۔ عادل جواد، بہت شکریہ۔ یہ جو ڈرگ کا کاروبار ہے، خاص طور پہ اس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں جو ہے ہمیں ہر کردار کے آس پاس کئی ڈرگ کا جو ہے ایک دندہ نظر آ رہا ہے۔ یہ اب تک جو تحقیقات ہے، اس تحقیقات میں یہ جو ڈرگ کا ایلیمنٹ ہے، یہ کتنا اہم ہے اور کتنا بڑا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک جو پولیس نے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ریلیشن میں 3 مقدمات درج کیے ہیں، اور ان 3 مقدمات میں سے ایک مقدمہ تو پولیس پارٹی ملزم اروان کے گھر پر پولیس نے ریڈ کیا، اور تو اس وقت اس نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں 2 پولیس افسران زخمی بھی ہوئے۔ ایک مقدمہ وہ ہے۔ دوسرا مقدمہ جو ہے وہ قتل کیس کا مقدمہ ہے، جو کہ اٹسیلف مصطفیٰ کے قتل کا مقدمہ ہے۔ اور تیسرا مقدمہ جو ہے، لیکن ابھی تک ڈرگز کا، چونکہ اس کہانی کے گرد ساری ڈرگز اور ویڈ اور کوکین اور دیگر جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی کراچی کی یا پاکستان کی ہائی سوسائٹی میں استعمال ہونے والی، جو ایلیٹ کلاس میں استعمال ہونے والی ڈرگز جو ہے، وہ ان کا نام بار بار آ رہا ہے، کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مقتول مصطفیٰ بھی اس کاروبار سے منسلک تھا، ارمغان بھی، ماضی میں ان دونوں پہ مقدمات بھی موجود ہیں، اور اب ایکٹر ہیں ساجد حسن، معروف ایکٹر ہیں، ان کا بیٹا بھی اس سلسلے میں ہی سامنے آیا ہے۔ تو یہ صورتحال تو اصل میں یہ ڈرگز کا خاص طور پہ کراچی کی ایلیٹ سوسائٹی میں، اور جس میں جو جس کو کہا جاتا ہے کہ اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز، جو کہ ڈیفنس، کلفٹن یا کراچی کے پوش علاقوں میں واقع جو تعلیمی ادارے ہیں، یہ اصل میں ڈرگز کا استعمال گزشتہ کئی سالوں سے ان میں بہت تیزی سے سرایت کرتا جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور انہیں مختلف قسم کی ریکریشنل ڈرگز، جنہیں سو کالڈ ریکریشنل ڈرگز کہا جاتا ہے، وہ انہیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اچھا، تو یہ جو نیٹ ورک ہے، یہ اس میں پہلے تو ہم سنتے تھے چرس، ہیروئن، ایک دو نشے تھے۔ اب تو اس کیس کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ویڈ اور پتہ نہیں آئس اور کرسٹل، اور یہ جو ہے وہ روزانہ اس کے گرام آ رہے تھے، وہ مختلف جگہوں پہ، مطلب پوش علاقوں میں، جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں پر سرکولیٹ ہو رہا تھا۔ تو یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ جو اتنے منشیات ہیں، یہ ان کے بارے میں تو شاید اداروں کو بھی اتنا علم نہ ہو کہ یہ جو نئے نئے نشے منشیات سامنے آئے، اس کے بارے میں آپ کی ریسرچ کیا ہے کہ یہ کتنے منشیات اس وقت ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئے؟ دیکھیں، منشیات تو پاکستانی معاشرے میں، جب کہتے ہیں کہ جب 1980 میں ہم نے افغان وار میں پاکستان نے جانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد افغانستان اس وقت دنیا کی 2-4% ہیروئن پیدا کرتا تھا، جو پوست کی کاشت کرتا تھا، اور اس کے بعد اس وار میں جانے کے بعد اچانک سے اس پوست کی کاشت میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور پاکستان نہ صرف ایک گیٹ وے بنا دنیا میں ہیروئن کی اسمگلنگ کا، بلکہ پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پہ ہیروئن کے استعمال شروع ہوا ہے یہاں پہ ایڈکٹ سامنے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم نے پہلے چرس اور ہیروئن کا ہی سنا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی، تو ویڈ جو ہے بیسکلی یہ ویڈ، وہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایلیٹ کلاس کی ڈرگ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ وہی بھنگ کا پودا ہے جو کہ چرس بنانے کے لیے استعمال، چرس بھی اسی سے وہ کی جاتی ہے، ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے۔ ویڈ جو ہے وہ اسی بھنگ کے پودے سے اس کے پھول کو استعمال کی جاتی ہے، زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہے، اور چونکہ یہ ایلیٹ، ہمارے جو ایلیٹ ہے وہ، چونکہ ان کا ایکسیس ہے فارن کنٹریز تک، یہ بچے پڑھنے جاتے ہیں بیرون ملک یونیورسٹیز میں، یا یہ اپنی تعطیلات میں یہ گھومنے جاتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ، یورپ، تو وہاں پہ یہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں
ان ڈرگس پہ، جس میں ویڈ شامل ہے۔ ویڈ بنیادی طور پہ ویڈ اور چرس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ جو اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو ویڈ جو ہے ویڈ چرس کے مقابلے میں کم پوٹنٹ ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ کم نشے کی مقدار ہوتی ہے، جس کو جبکہ لیکن چونکہ یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے وہاں پہ ویڈ، کیونکہ وہاں کی انوائرمنٹ میں ویڈ کا ہی پودا پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ جو بھنگ کا پودا پیدا ہوتا ہے اس کے اندر وہ ریزن یا آپ اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ جو اس کے پھول سے وہ جھڑ کے جو جس سے چرس بنائی جاتی ہے وہ مقدار کم ہوتی ہے، تو وہ پھول کو ہی نشے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بھنگ کی ایک قسم پیدا ہوتی ہے اس میں وہ ریزن زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ کشید کی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ویسٹرن کلچر کا پارٹ ہے۔ اس کے بعد پھر کوکین ہے۔ کوکین بھی ایک ایسی ڈرگ ہے جو کہ بنیادی طور پہ آپ ہالی ووڈ کی فلموں میں اور ان میں بہت زیادہ اس کا استعمال دکھایا جاتا ہے، اور ویسٹرن کنٹریز میں چونکہ یہ کولمبیا اور دیگر یہ نارکوس وغیرہ تو شاید نیٹ فلکس پہ سب نے ہی دیکھی ہوں گی، جو پابلو ایسکوبار اس کے دنیا کے سب سے بڑے جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈرگ ڈیلر تھے، تو وہ کوکین ہی بیسکلی کولمبیا میں پیدا کرتے تھے، چلی وغیرہ میں اور جگہوں پہ بھی یہ پیدا ہوتی ہے، بولیویا میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ وہاں سے امپورٹ کی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے یہ انتہائی مہنگی ڈرگز ہوتی ہیں، تو یہ ایلیٹ کلاس میں ہی فروخت کی جاتی ہیں۔ اسی طرح جیسے چرس جو ہے وہ 1 گرام چرس یا جو پاکستانی مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے وہ 500 یا 1000 روپے ہے، جبکہ 1 گرام ویڈ کی قیمت جو کہ باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے اس کو 5000 سے لے کے 6 7 ہزار 8 ہزار میں بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے یا ہمارے پوش علاقے اس میں تیزی سے نوجوانوں میں یہ نشے مقبول ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ جو ہے ان کا ایکسپوجر ہے وہاں پہ فارن کنٹریز تک، اور دوسری وجہ یہ شاید بالی ووڈ کی فلمیں اور ہالی ووڈ کی فلمیں اور ان کے اندر جو استعمال ہے دکھایا جاتا ہے۔ اور مجھے تو ارمغان کے کیریکٹر سے بھی اسی طرح لگتا ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی فلموں سے خاصا متاثر ہے۔ بالکل وہ ان کا کردار اگر دیکھیں تو بالکل ویلن کا جو ایک ذہن میں آتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی مطلب گارڈ کے ساتھ نکلنا، 30 35 گارڈ کے ساتھ نکلنا، پھر باس کے طور پہ وہ اپنے آفس میں مشہور تھے، ان کے جو کو ورکرز تھے ان کو تو شاید نام بھی نہیں پتا تھا۔ جی، اور جس طرح اس نے اپنے وہ گھر کے باہر لکھا ہوا تھا کہ وہ آرمی لکھوایا ہوا تھا، باس آرمی لکھوایا ہوا تھا، پھر بعد میں وہ باس آرمی لگوا دیا۔ کوئی 150 سے زیادہ اس کے پاس گارڈز تھے، یعنی وہ 3 شفٹوں میں، یعنی ایک ٹائم میں اگر ہم اسے دیکھیں کہ 8 گھنٹے کی شفٹ لگائیں تو کم از کم 50 کے قریب اس کے پاس گارڈز ہوتے تھے۔ تو یہ سارا وہی ہے جو بالی ووڈ کا کلچر ہے یا ہالی ووڈ کا کلچر ہے، جو اس ہالی ووڈ کی فلموں میں اور اس میں جو دکھایا جاتا ہے، جو گینگسٹرز موویز میں دکھایا جاتا ہے، بیسکلی وہ اسی سے متاثر دکھتے ہیں۔ اور جس طرح سے انہوں نے اس کا قتل کیا ہے وہ بھی اس میں بھی وہ جو بتایا گیا اب تک جو فلمی انداز میں، اور اس کو جس طرح انہوں نے گاڑی لے جا کے اس کو جلا دیا اور کر دیا، تو یہ سارا وہ نظر آتا ہے کہ یہ سارا وہی ایک اس کلچر کا حصہ ہے جس کی وجہ سے متاثر ہو کے انہوں نے اس میں آئے۔ اور ظاہر ہے ارمغان اور اس کی فیملی، یعنی ان کے جو فادر ہیں، وہ پہلے بھی کراچی میں ڈرگ کی سپلائی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ انہیں کامی بون کے نام سے جانتے ہیں، کامی بون۔ تو وہ تو اس سے ایکسپوز تھے ہی۔ مصطفیٰ کے والد چونکہ کسٹمز میں رہے ہیں تو شاید مصطفیٰ اس کو کسٹمز میں وہ مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ویڈ وغیرہ منگاتے تھے یہ بیسکلی کوریئر کے ذریعے ہی آتی تھی، اور کسٹم ہی اسے کلیئر کرتا تھا، اور ان کے اوپر جو مقدمات ہوئے ہیں وہ کوریئر کے ذریعے آنے والی ویڈز کے ہی ہوئے ہیں، اور بعد میں شاید کسٹم آفیشلز ان کے ساتھ مل گئے۔ کسٹم کی جو پہلے کیسز ہیں وہ بھی جو ہے کسٹم کے ہی نارکوٹکس کے حوالے سے، اور اب جو فائر کی جو بیان سامنے ہے تو وہ بھی کہتا تھا کہ میں کوریئر سے منگاتا تھا۔ جی تو ظاہر کوریئر سے امپورٹ کرنا، اسمگل کروانا، اور وہ کسٹم، تو یہ کسٹم کی کارکردگی پر ایک سوال یا نشانی ہے کہ ان کے ناک نیچے کیسے لا جائے گی، پورا اسمگل ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک کیس تو نہیں ہوگا روزانہ کے حساب سے۔ دیکھیں نا، یہ ہاں دیکھیں، یہ جب یہ منگاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس شروع میں جب انہوں نے منگانے کی کوشش کی، جیسے ارمغان پہ جو کیسز ہیں وہ 2018-19 کے کیسز ہیں، جو کسٹم میں جب اس نے پہلی بار میرے خیال ہے کہ کوریئر کے ذریعے ویڈ کو پاکستان میں امپورٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت وہ پکڑی گئی اور اس کے اوپر کیس بھی بنا، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد پھر ایک بار اس پہ کیس بنا، وہ گیا، لیکن وہ اس کے بعد اس نے کوئی سیٹنگ کر لی، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ وہ سیٹنگ پہ ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد ان کے اوپر کوئی کوریئر سے منگانے کا کیس نہیں بنا۔ جیسے ساجد حسن کے جو صاحبزادے ہیں، ان کا نام کیا بتایا ابھی آپ نے؟ ساحر حسن، تو ان کے اوپر ابھی اس سے پہلے کوئی کیس موجود نہیں ہے، جبکہ مصطفیٰ پہ بھی اور ارمغان پہ بھی اینٹی نارکوٹکس کا کیس بھی ہے جو کہ گزشتہ سال تھا۔ سائر کہنا ہے کہ 2 سال سے وہ کام کر رہے ہیں، 2 سال، اندازہ لگائیں کہ وہ 2 سال میں اس نے کوئی وہ نہیں کیا۔
اسی طرح یہ اس کے علاوہ جو ہے یہ کوکین کا استعمال بھی ان پارٹیز میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کوکین، لیکن کوکین کوریئر کے ذریعے نہیں منگائی جاتی ہے، وہ ظاہر اسمگل ہو کے آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈرگ ہے جس کا استعمال آج کل بہت زیادہ یہ ریو پارٹیز یا الیکٹرانک میوزک کی جو پارٹیز ہے اس میں ہوتا ہے، وہ ایکسٹیسی ہے، جسے MDMA بھی کہتے ہیں، اور وہ ایکسٹیسی کا استعمال، وہ گولیاں جو ہیں وہ زیادہ تر بلوچستان کے راستے کراچی لائی جاتی ہیں، چاہے وہ افغانستان سے آتی ہیں یا ایران سے آتی ہیں، کیونکہ جبکہ یہ بھی میری اطلاعات ہیں کہ بلوچستان میں بھی کچھ لیبس بنی ہوئی ہیں جو کہ بالکل آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ یہ ایلیٹ کلاس کا، لیکن اس میں ایک جو شیراز کا کردار ہے وہ متوسط گھرانے سے تھا، اور اس کے بیان سے بھی ایک بڑا سبق اس سے ملتا ہے کہ جو اس نے اپنا ایک بیان دیا ہے اس میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں ارمغان کے لائف سٹائل سے متاثر ہوں، اور وہ آج افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میں ان سے متاثر نہیں ہوتا، ان کی گاڑیوں سے۔ تو یہ اس سے بھی ایک سبق متوسط طبقے کو مل رہا ہے، اور بہرحال یہ ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، اور اس کی روزانہ کے حساب سے جج بھی، کبھی پولیس کا کردار نظر آ رہے ہیں، کبھی لڑکیوں کا کردار بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان دونوں کے آپس میں دشمنی اور قتل کا جو ہے وہ ایک لحاظ سے سبب بنا۔ یہ سارے جو ہے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور میڈیا اس کا ہر پہلو سے جو ہے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہے بہت سارے ایسے جرائم ہیں جس کے جو سامنے جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، بہت سارے نیٹ ورک ہے جن کے چہروں سے پردے ہٹ رہے ہیں، اور تمام جو لوگ جو عام معاشرے کے سوسائٹی کے لوگ ہیں، والدین ہیں، انہیں بھی اس کیس پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اس میں تمام لوگوں کے لیے سیکھنے کو اور یہ جاننے کے سارے جو ہے ان کو وہ مل رہے مواد مل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اپنے جو بچے ہیں ان پر نظر رکھ سکتے ہیں، وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آس پاس ہو کیا رہا ہے، جس مطابق وہ اپنے بچوں آس پاس لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے سب کے لیے یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ ہمارے یہاں ادارے کر کیا رہے ہیں، اداروں کی کارکردگی بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ آج کے بھی لوگ میں اتنی، اور آگے مزید اس میں جو بھی اس کیس ریلیٹڈ جو بھی معلومات آئیں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ جب تک اللہ حافظ۔